حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین یا رب العالمین۔ بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کو میں اللہ تعالی کی تعریف سے شروع کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے، غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر، آمین۔ محترم حاضرین، آج جس عنوان پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے وہ عنوان ہے غیر قوموں کی مشابہت۔ در حقیقت یہ عنوان لینے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی دسمبر کا مہینہ آتا ہے، نئے سال کے تہوار، لوگ نئے سال کی خوشیاں منانے کے لیے کیا کیا جو ہے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمان بھی اس میں ملوث نظر آتے ہیں۔ در حقیقت مشابہت جو لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، یہ مشابہت کا انگریزی معنی ہوتا ہے کاپی کرنا۔ مشابہت یعنی کاپی کرنا۔ آپ یہ بنیادی نقطے کو اگر آپ سمجھ گئے تو پورے خطبے کا خلاصہ یوں سمجھیے، یہ ایک دو لائن کی گفتگو کو آپ اگر سمجھ گئے کہ کاپی کرنا اور کون کس کو کاپی کرتا ہے،
یہ آپ تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں گے, محاسبہ کریں گے, جانچیں گے, تو آپ کو یہ بات پتا چلے گی. ہم یہ جان جائیں گے کہ ہر ناکام آدمی کامیاب آدمی کو کاپی کرتا ہے. ہر ناکام قوم کامیاب قوم کو کاپی کرتی ہے. ہر بدصورت آدمی خوبصورت آدمی کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہر بدصورت عورت خوبصورت عورت کو کاپی کرنے کی کوشش کرتی ہے. یہ بات آپ جان لو دو نقطوں کے اندر. اگر آپ کسی غیر کو کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو مانا آپ یہ تسلیم کر رہے ہو کہ آپ کے اندر کمیاں ہیں. آپ ایسے قوم ہونے کی حیثیت سے آپ ناکام قوم ہے, آپ نامراد قوم ہے. آپ ناکام قوم ہونا تسلیم کر رہے ہو یہ کام کر کے کہ آپ غیروں کو کاپی کر رہے ہو. غیروں کی کاپی کرنا اپنی ناکامی تسلیم کرنا ہے. غیروں کو کاپی کرنا ہاں اپنی ناکامی تسلیم کرنا ہے. حالانکہ آپ کو یہ بات ہم کو جاننی چاہیے, اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو, مسلم قوم کو دین کے ذریعے سے کامیاب قوم بنایا ہے. دین عطا کر کے اللہ نے نصرت عطا کی ہے. اللہ نے مسلمان قوم کو کامیابیوں کی بلندیوں پر پہنچایا ہے. اسلام عطا کیا ہے. یہ زندگی کا وہ نصب العین ہے, یہ زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے کہ جس میں اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سونے جاگنے سے لے کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ایک ایک قدم پر ایسی تعلیمات دی گئی ہے کہ کسی قوم کو کاپی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. الحمدللہ. اور اگر مسلمان ہوتے ہوئے, اسلام رکھتے ہوئے کسی غیر قوم کو ہم کاپی کر رہے ہیں, یہ مردہ قوموں کی علامت ہے. زندہ قومیں وہ ہوتی ہیں جن کو مردہ قومیں کاپی کرتی ہیں. زندہ قومیں وہ ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر دنیا والے زندگی میں جینا سیکھتے ہیں. مردہ قومیں وہ ہوتی ہیں جو دوسری قوموں کے روایات کو, دوسری قوموں کے رسموں کو, دوسری قوموں کے طریقوں کو کاپی کرنے والی ہوتی ہیں. اگر آپ کو کپڑے پہننے میں دوسری قوم کو کاپی کرنا پڑا, آپ مردہ قوم میں سے ہے. اگر آپ کو شادی کرنے کے لیے دوسری قوموں کے رسموں کو کاپی کرنا پڑا, آپ مردہ قوم ہیں. آپ کو کاروبار کرنے کے لیے دوسری قوموں کو مشابہت اختیار کرنی پڑی, آپ مردہ قوم ہیں. آپ کو ڈیلنگ کرنے کے لیے, آپ کو زندگی کے معاملات میں اگر دوسری قوموں کو کاپی کرنا پڑا کہ ان جیسے کپڑے, ان جیسے بال, ان جیسا رہن سہن, ان جیسا کھانا پینا, ایسے ملوث اگر ہم ہیں دوسری قوموں کے کاپی کرنے میں, جان لو کہ مردہ قوم ہو چکے ہیں ہم. زندہ قوموں کی علامت یہ نہیں ہوتی. زندہ قومیں تو لوگوں کو راہ دکھاتی ہیں. زندہ قومیں تو ہادی بنا کر بھیجی گئی ہے. زندہ قومیں تو بھٹکو ہوں کو راہ راست پر لاتی ہے. زندہ قومیں تو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر اجالوں کی طرف لاتی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کیوں نکالا گیا تھا, کیوں بھیجا گیا تھا, کیا مقصد تھا امت محمدیہ کا؟ کہ جن کو راہ راست پہ لانے کے لیے بھیجا گیا, آج وہ دوسری قوموں کو کاپی کر رہی ہے. اللہ اکبر. میرے بھائی, صرف نئے سال کا مسئلہ نہیں ہے, صرف نئے سال کا مسئلہ نہیں کہ نئے سال میں کاپی کر رہے ہیں. آؤ دیکھو ذرا آج کی نشست میں چند ایک وہ باتیں جو آج سے 1400 سال پہلے آپ کے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. لوگوں دوسروں کی کاپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مشابہت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہیں ہے ضرورت دوسروں کے معاملات اختیار کرنے کی. تمہیں اسلام نے مکمل جینے کا سلیقہ سکھایا ہے, تمہیں اسلام نے مکمل وہ ڈھنگ بتایا ہے, وہ راستہ, وہ تربیت کی ہے تمہاری کہ دوسری قوموں کو کاپی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. الحمدللہ. آج کی نشست میں ہم کیا کریں گے, 2-3 اہم باتوں پر گفتگو کریں گے کہ آج امت کے سامنے دین اسلام کا اتنا بہترین ماڈل قرآن حدیث کی روشنی میں ہمارے پاس, قرآن حدیث کی شکل میں ہمارے پاس, صحابہ کے طریقے پر یہ دین اسلام کا ماڈل ہمارے سامنے, اور اتنی واضح باتیں ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ آج غیر قوموں کو ترقی یافتہ مانتا ہے, ننگے پھرنے والوں کو ترقی یافتہ مانگتا ہے,
جو اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں رکھتے ہیں, خدمت نہیں کرتے, ان کو ترقی یافتہ مانتا ہے. جو ایک ایک عورت کئی مردوں سے جو ہے نا رشتے بنا کے رکھتی ہے, ویسے جگہوں کو, ویسے لوگوں کو ترقی یافتہ مانتا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے, باپ کا نام نہیں معلوم ہے, باپ کو نہیں معلوم, ایسے ملکوں کو ترقی یافتہ سمجھتا ہے مسلمان. ہاں, جو سنت کا مذاق اڑاتے ہیں, جو زمین پر بیٹھ کے کھانے کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں, گرے ہوئے لقمے کو اٹھانے کھانے کو بے عزتی سمجھتے ہیں, ہاں سنت کے مطابق کپڑے پہننے کو بے عزتی سمجھتے ہیں, لوگوں یہ بے حسی ہے ہماری. آؤ انشاءاللہ آج کے نشست میں ہم جو پہلا نقطہ بات کرنا چاہتے ہیں, دیکھو اس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. امت کے اندر فرقے ہیں امت کے اندر. ہر فرقہ سینہ ٹھوک کے کہتا ہے جنتی ہم ہیں. ہر فرقہ سینہ ٹھوک کے کہتا ہے ہم جنتی ہے, ہم جنت میں جانے والے ہیں. یقین جانو جنت میں وہ جائے گا جو قرآن کی آیتوں پر عمل کرے گا, جو نبی کی حدیثوں پر عمل کرے گا. جو قرآن کی آیتوں کی مخالفت کرتے ہیں, اپنے بڑوں کی روایات کو لیتے ہیں, ہاں جو نبی کی حدیثوں کی مخالفت کرتے ہیں, جو اپنے خاندانی وراثت کے دین کو لیتے ہیں, وہ جنت میں جانے والے نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے. دیکھو غیروں کی مشابہت سے کیسا روکا گیا. کہا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں جاؤں اور جہاں جہاں اونچی قبر نظر آئے اس کو زمین کے برابر کر دوں. ایک حکم ادھر سے آیا حضرت علی کو, جاؤ علی تصویروں کو بھی مٹا دو, تم مجسموں کو بھی توڑ دو, اور تم کیا کرو, جو اونچی قبریں بنی ہوئی ہیں یہ اونچی قبروں کو تم زمین کے برابر کر دو. آج الٹ ہے مسئلہ. جہاں حضرت علی اونچی قبروں کو کم کرنے کے لیے نکلے تھے, زمین کے برابر کرنے کے لیے نکلے تھے, جہاں اللہ کے نبی کا فرمان تھا کہ تم زمین کے برابر قبروں کو کر دو, آج ہمارے درمیان یہ بتایا گیا جتنی اونچی قبر اتنے بڑے ولی کی قبر ہے, جتنے اونچے ولی ہے اتنی بڑی ہم ان کی قبر بنائیں گے. لوگوں یہ کس کا طریقہ ہے؟ آؤ سنو یہ طریقہ کس کا. حضرت ابن عاصم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں صحیح اسناد کے ساتھ. حضرت معاویہ روایت کرتے ہیں, حضرت معاویہ کہتے ہیں حج کا سیزن آیا, حضرت معاویہ ممبر پر کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا, لوگوں سنو, میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے. اللہ اکبر. کیا ہے؟ حضرت معاویہ کا بیان ہے. کون روایت کرتے ہیں؟ ابن عاصم روایت کر رہے ہیں صحیح اسناد سے. کہتے ہیں حضرت معاویہ نے فرمایا, لوگوں خبروں کو زمین کے برابر رکھنا سنت ہے, زمین کے برابر رکھنا ہاں یہ سنت ہے, اور اونچی خبریں بنانا یہودیوں کا طریقہ ہے. لوگوں اونچی خبریں نہ بناؤ, مشابہت اور کاپی نہ کرو یہودیوں کو. یہودی اور نصرانیوں کا طریقہ ہے اونچی قبریں بنانا. جی جناب, حضرت معاویہ کی روایت کے اندر حضرت معاویہ کہتے ہیں سنت یہ ہے خبروں کو زمین کے برابر. ہم کیا سمجھتے, ہمارے دادا کا انتقال ہو گیا تو ان کی عزت کے واسطے اونچی خبر بنانا عزت ہم سمجھتے. ایسا بھی دور آ گیا, لوگ مرنے کے بعد سنگے مرمر کے پتھر لا کر نقش و نگار پھول بنا کر پھول جو ہے نا ڈیزائن لگا کر نقش کلر کر کے وہ ڈسکو کے ساتھ ایسا. کیا اوپر کی خبر کو ایسے بنانے سے ان کے اندر سہولت ہوگی, ان کے اعمال میں اضافہ ہوگا؟ بندے, جو پیسے تو نے سنگ منبر پر خرچ کیے ہیں یہی پیسے کسی بیوہ کو دے ڈالتا, وہی نیکیاں تو کرتا, اولاد کی نیکیاں ماں باپ تک پہنچتی ہیں, فائدہ اس میں ہوتا تیرا. قبروں کو زمین کے برابر یہ سنت. اور یہودیوں کا طریقہ, نصرانیوں کا, عیسائیوں کا طریقہ ہے قبروں کو اونچی بنانا. آج امت مسلمہ کے اندر آپ دیکھو اونچی قبریں بنانے کی روایت چل پڑی ہے. انسان سمجھتا ہے قبر کو اوپر سے پکی بناتے رہتا ہے, جاتے رہتا ہے سال کو سال اس کو ٹھیک کرنے میں, اس کو اوپر سے ٹھیک کرنے پر اندر سے قبر کے معاملہ ٹھیک ہوتے ہیں. ایسا ہے کیا خیال؟ اللہ اکبر. میرے بھائیو, یہ غیروں کا طریقہ ہے, روکا گیا ہے غیروں کے طریقے سے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ دیکھو حضرت عائشہ روایت کرتے ہیں صحیح بخاری کی بڑی مشہور روایت, مرض الموت میں اللہ کے نبی آخری وقتوں میں ہیں, انتقال سے 4-5 دن پہلے کا مسئلہ. کہتے ہیں اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی بے چینی سے
کبھی اپنے چہرے پر چادر ڈالتے ہیں، کبھی چادر نکالتے ہیں، کبھی چادر ڈالتے ہیں، کبھی چادر نکالتے ہیں، کبھی پانی کے برتن میں ہاتھ رکھتے ہیں، بخار جسم بخار سے تپ رہا ہے، سر میں شدید درد ہے، اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے الفاظ نکل رہے ہیں، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، یہودیوں پر نصرانیوں پر اللہ کی لعنت ہو، کیونکہ انہوں نے اپنے بڑوں کی قبروں کو، اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو، اپنے انبیاءوں کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر، سجدہ کرنے والے ہو گئے۔ لعنت ہے قبروں پر سجدہ کرنے والے، قبروں کو سجدگاہ بنانے والے، لعنت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت ام سلیم ہے نا، حضرت ام سلیم ہجرت کر کے آئی، حبشہ کا واقعہ سنا رہی ہیں، کیا کہہ رہی ہیں؟ یا رسول اللہ، حبشہ میں تو ایسے گرجا گھر تھے، ایسے کہ وہاں پر نقش و نگار، ایسے ڈیزائن، وہ کہہ رہی ہیں انہوں نے جو دیکھا وہ بتائے۔ اللہ کے نبی نے کہا، دیکھو یہ جو یہودی ہے، یہ نصرانی، یہ ہم سے پہلے بنی اسرائیل ہے، ان کا طریقہ کیا تھا؟ جب ان کے پاس کوئی نیک آدمی مر جاتا تو اس کی اونچی قبر بناتے اور اس کی اونچی قبر پر بیٹھنے والے ہوتے۔ یہودیوں کا طریقہ ہے اونچی قبریں بنا کر اس پر بیٹھنا، منع کیا اللہ کے نبی نے۔ اس کا طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہے، لعنت والا عمل ہے۔ اور ہمارے پاس کیا بنایا گیا؟ پیر کو، جمعرات کو، ہماری خواتین کہتی ہیں، مسلمانوں کی خواتین، پیر کو، قبرستان کو گئے تو سکون ملتا۔ جی جمعرات قبرستان میں 2 گھنٹے بیٹھ کے آئے تو قبرستانوں کو، خواتین کو جانا ہے کیا؟ گھر میں اگر کسی بیوی کا شوہر مر گیا، شوہر کے جنازے میں عورت قبرستان جا سکتی ہے، اپنے شوہر کے جنازے میں، اپنے بیٹے کے جنازے میں، اپنے بھائی کے جنازے میں نہیں جا سکتی ہے تو کسی غیر کے قبر پر جا کر کیسے بیٹھ سکتی ہے ایک عورت؟ ذرا بتاؤ۔ غیروں کی مشابہت ہی ہے اونچی قبریں بنانا۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ بھی ہے ہمارے پاس، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو غیروں کی مشابہت میں خاص طور پہ ہمیں یہودیوں کی مشابہت سے کاپی کرنے سے روکا گیا، عیسائیوں کو کاپی کرنے سے روکا گیا، کافروں کو کاپی کرنے سے روکا گیا، مشرکوں کو کاپی کرنے سے روکا گیا، شیطان کے طریقے کو کاپی کرنے سے روکا گیا، گناہ گاروں کے طریقے کو کاپی کرنے سے، یہ سب طریقوں سے روکا گیا ہے ہمیں۔ جی آنکھ کی پوجا کرنے والوں کے طریقے سے روکا گیا ہے ہمیں، باضابطہ روکا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی نے کہا، دیکھو تم دنیا کے فتنے سے بچ کے رہنا، یہ دنیا کرتے کرتے انسان جنت کے راستے سے ہٹ کر جہنم چلے جاتا ہے۔ کیا کہا اللہ کے نبی؟ تم دنیا کے فتنے سے بچ کے رہنا۔ کیا مطلب ہے؟ ذرا سمجھنے کی بات ہے۔ آج انسان میں دنیا ہے یا دنیا میں انسان ہے؟ سمجھ نہیں انسان کو، انسان میں دنیا ہے یا دنیا میں؟ کسی نے بہترین مثال دی، کہا یہ دنیا اور یہ زندگی کی مثال ایسی ہے کہ یوں سمجھ لو کہ یہ دنیا سمندر ہے، اس میں تیرنے والی کشتی تمہاری زندگی ہے۔ یہ دنیا سمندر ہے، اس میں تیرنے والی جو کشتی ہے یہ تمہاری زندگی ہے۔ بس ایسے ہی اوپر کشتی کو تیراتے رہنا، اگر دنیا کو اس میں ڈالو گے تو تم بھی ڈوبو گے، تمہاری کشتی بھی ڈوب جائے گی۔ دنیا کا رشتہ اتنا ہی ہونا چاہیے جیسے مسافر گزرتا ہے۔ آج انسان دنیا داری میں کتنا مگن ہو گیا، یہ دنیا کے فتنے نے کتنا ہمیں گھیر لیا کہ آج آخرت سے غافل انسان، بل آخرت خیر و ابقا کو بھلا گیا انسان، آج دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ صبح سے شام تک یہ دنیا کے فتنے میں، یہ دنیا کمانے میں ایسا مگن ہو گیا انسان کہ چاہتا ہی نہیں کہ دنیا کے فتنے سے باہر نکلے۔ دیکھو آپ، ہر روز ایک نئی صبح میں دنیا کا ایک نیا فتنہ، نئے کپڑوں کا فتنہ، نئے موبائل کا فتنہ، نئی گاڑی کا فتنہ، نیا پیسے کا فتنہ، نئے گھر کا فتنہ۔ دیکھو آپ، ہر روز 24 گھنٹے میں 7 دنوں میں روز انسان کو ایک لقلقہ لگا ہوا ہے، اب کیا کروں، اب کیا خریدوں، اب کیسا لاؤں، کیسا بناؤں، کیسا پیسہ بناؤں، کیسا ڈبل کروں، کیسا۔ یہ فتنہ ہے بھائی کہ انسان آخرت کو بھلا بیٹھا ہے۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ دیکھو تم دنیا کے فتنے سے بچ کے رہنا، اور اللہ کے نبی نے کہا ہاں عورتوں کے فتنے سے بھی تم بچ کے رہنا، عورتوں کے فتنے سے بھی بچ کے رہنا، کیونکہ تم سے پہلے بنی اسرائیل میں فتنوں کی شروعات،
فتنوں کی شروعات عورتوں سے ہوئی ہے، اللہ اکبر، ان کی تباہی کا آغاز فتنوں سے ہوا، عورت کے فتنے سے ہوا ہے۔ آج عورت کا فتنہ کیسا ہوا آپ دیکھو، معاشرے کے اندر عورتوں کے فتنے کے فتنوں کے کتنی شکلیں ہو گئی۔ آج کتنے مسائل پہ گفتگو کریں، ممبر رسول سے مسلمان قوم کی کون سی شکل لوگوں کے سامنے ہم رکھے، شرم آتی ہے مسلمان قوم کی عورتوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے۔ کتنی بے حیائی یہاں پر ہے، کتنی بے پردگی یہاں پر ہے، کتنے مسائل کے شکار ہے۔ آج عورتوں کے فتنوں کے اندر، مسئلوں کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی ہے، عاشقی کی فتنہ بھی بڑا بھرمار ہوا ہے۔ آج سوشل میڈیا سائٹ، آج فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، اس جیسے بے شمار بیکار کے جو ہے پلیٹ فارم سوشل میڈیا کی وجہ سے آج عاشقی کی بیماری کا فتنہ ہے۔ انسان مجنون بن کے پھر رہا ہے، نہ اماں کا خیال ہے نہ گھر کا خیال ہے۔ کیا ہوا؟ عاشقی میں دھوکہ کھائے ہوئے ہیں لوگوں۔ یہ عورتوں کا فتنہ ہے، یہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم عورتوں کے پیچھے ہو لی، اللہ اکبر۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ یہ عورتوں کے فتنے میں ہم گھرے رہیں، اللہ اکبر۔ آج اللہ کے نبی نے کہا ایسی عورتوں کو ہم نے نہیں دیکھا ابھی جو مائل کرنے والی ہے، لعنت ہوں گی ان پہ اللہ کی، خوشبو لگا کے باہر نکلنے والی ہے، خوشبو لگا کے باہر نہیں، عورتوں کے فتنے میں سے یہ بھی فتنہ ہے، خوشبو لگا کے باہر نکلنے والی ہے، اٹریکٹ کرنے والی ہے۔ بھائی آپ سج دھج کے باہر نہیں کر رہے ہیں، کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تاکہ کوئی آپ کو دیکھے، یہ مقصد ہے آپ کا؟ نہیں، اگر آپ کہیں دعوت میں جا رہی ہے، اپنے رشتہ دار کے پاس جا رہی ہے تو آپ کے لیے جائز ہے۔ نہیں، اگر آپ کا یہ مقصد ہے کہ آپ اس لیے تیار ہو رہی ہے کہ فنکشن ہال میں بھی آپ جائیں تو کوئی غیر آپ کو دیکھ کے آپ کی تعریف کرے، کوئی غیروں کی نظروں میں آپ آ جائیں، آپ اٹریکشن بننا چاہتی ہیں، آپ سینٹر پوائنٹ بننا چاہتی ہیں، آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے زیب و زینت کو، آپ کی خوبصورتی کو، آپ کے کپڑوں کو لوگ دیکھ کر آپ کی تعریف کرے، آپ کی واہ واہی کرے۔ آپ ایسا پرفیوم لگا کے جاتی ہے کہ آپ کی پرفیوم سن کر، پرفیوم کی خوشبو سن کر آپ کی طرف لوگ متوجہ ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسی عورتیں نہ جنت میں جائیں گی نہ جنت کی خوشبو سونگھیں گی، اللہ اکبر۔ میری ماؤں بہنوں، یہ بہت اہم نکتہ ہے، اور نوجوانوں تم بھی یہ سمجھو، نوجوانوں تم بھی یہ سمجھو کہ عورتوں کے فتنوں میں یہ بھی ایک فتنہ، کیا انسان لٹو بنا ہوا ہے، کیا عورت بولتی اس کے پیچھے، اماں کو چھوڑ دیا، بابا کو چھوڑ دیا، عورت کا فتنہ یہ بھی ایک ہے۔ کل ہی ایک ویڈیو آیا سوشل میڈیا پہ، ایک اماں رو رہی ہے، رو رہی، کوئی پالنے والا نہیں ہے نا، ایک بیٹا ہے اپنی بیوی کے ساتھ مگن ہے۔ یہ عورتوں کا فتنہ نے تو اور کیا کہ تمہیں ایک عورت جو تمہاری زندگی میں ابھی آئی، اس عورت کی باتوں میں آ کر جس نے تمہیں اپنے کوکھ میں 9 مہینے رکھ کر جنا، جو 20 سال 25 سال تمہاری خدمت کی، تمہارے کپڑے دھوئے، تمہیں کھانا بنا کر دیا، بچپنے میں ایسی پرورش کی کہ تمہیں اتنا بڑا بنایا، لمحے بھر میں ایک عورت کے فتنے میں تم اپنی ماں کو چھوڑنے والے ہو گئے، اللہ اکبر۔ عورتوں کا فتنہ۔ ولیمہ ہے، تیار ہو رہا نوجوان، ہاں بھائی ہونا، زیب و زینت اختیار کرنا اچھی بات ہے، گھنٹوں لگا کے یہ میچنگ وہ میچنگ۔ پہلے خواتین کے تھے سب مسئلے، اب یہ پورے جھنجٹ کس میں آ گئے؟ پورے جھنجٹاں پورے کس مردوں میں آ گئے۔ بیوٹی پارلر مطلب پہلے خواتین کے لیے ہوا کر، اب کیا انہیں بھی جا کے 5-5 گھنٹے بیٹھ کے آ رہا اندر، بالوں کے پیچھے 2 گھنٹے، اس کے پیچھے 2 گھنٹے، ناخنا وہاں کٹا رہا جا کے، ارے نیل کٹر نہیں ہے، 20 روپے والا گھر میں کاٹنا بھائی، نہیں کہتے مینی کیور پیڈی کیور، اللہ اکبر۔ کیا فتنے یہ خواتین کے، دیکھو اب کیا کاپی کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ گھنٹوں تیار ہو رہا، یہ دیکھ رہا وہ دیکھ رہا، ولیمے میں گیا، ارے بھائی مردانہ رائٹ سائڈ پہ ہے، مردانہ سیدھے ہاتھ کی جانب ہے، آپ ادھر کدھر جا رہے ہیں بھائی؟ زنانے میں آپ زنانہ کب سے ہو گئے؟ نہیں، انہیں تیار ہو کے بولتا میں پورا، انہیں جو خواتین میں گھس رہا 5 گھنٹے 6 گھنٹے 10 گھنٹے خواتین میں مرے ہوا ہے پورا۔ کیا بولتا ہو اس کو کیا کرنا ہے؟ خواتین کا فتنہ ہے میرے بھائی، تم کیا سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ کیا یہ گناہ کا کام ہے یا نیکی کا کام ہے؟ کیا اندازہ ہے تمہارا؟ یہ تم کرو گے یہ صحیح کام ہے؟ یہ اللہ کی رحمتیں لانے والا کام ہے؟ اللہ کی لعنتیں لانے والا کام ہے؟ کیا اندازہ بھی ہے اس بات کا؟ میرے بھائیو، خواتین کا فتنہ، بہت باتیں ہیں خواتین کے فتنے پہ، لیکن ابھی بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنی ہیں، اس بات سے یہاں پر اکتفا کرتا ہوں۔ خواتین کے فتنے سے بچ کے رہنا، کیونکہ ہم سے پہلی امت جو تباہ ہوئی وہ کس وجہ سے ہوئی؟ عورتوں کے فتنے سے تباہ ہوئی۔ تباہی ہے عورتوں کے فتنے کی وجہ سے، کاپی نہیں کرنا ہے ہم لوگوں کو۔
ایک اور مسئلہ بھی کیا ہے دیکھو، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، خواتین کے متعلق ایک مسئلہ. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ دیکھو سفید بال اگر ہو گئے تو تم اس کو رنگ سے رنگ لو، کالے رنگ سے نہیں، دوسرے رنگ سے، مہندی کے رنگ سے، کوئی اور رنگ سے. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ بال اگر سفید ہو گئے ہیں کسی کے بڑھاپے کی وجہ سے تو کیا کرنا ہے؟ بالوں کو رنگ لینا ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا یہودی اپنے بالوں کو نہیں رنگتے، سفید بال چھوڑ دیتے ہیں، تم رنگ کر ان کی مخالفت کرو. اللہ اکبر. کالے رنگ سے نہیں. ہمارے گھر میں کوئی ضعیف ہے، ان کے بال وائٹ ہو گئے تو ان کو بولنا مہندی لگا کر آپ کلر کرو، یا کوئی ایسا کلر جو جائز والا ہے وہ کرو، کالا نہیں. کالا والا منع ہے اسلام کے اندر، کالے کو چھوڑ کر دوسرا کلر. تو یہ مخالفت بتائی گئی ہے. مشابہت اختیار کرنا ہے یہ بھی کہ سفید رنگ کو کالا کر، سفید رنگ کو، سفید بالوں کو، سر کے داڑھی کے آپ دوسرا کوئی کلر کر سکتے ہیں لیکن آپ پھر بھی سفید رکھ رہے ہیں، یہ بھی مشابہت ہے. مخالفت کرنا ہے ہم لوگوں کو. کیسی مخالفت سکھائی گئی ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں میں مخالفت سکھائی گئی ہے. اسی طریقے سے صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت میں یہ بھی بتایا مشابہت اختیار نہ کریں اور مخالفت کریں. یہ بھی ایک نقطہ ذہن میں رکھنا ہے. غیر قوموں کی مشابہت کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے اور مخالفت کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے. اللہ اکبر. غیر قوموں کی مخالفت بھی کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے بڑی مشہور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم مشرکوں کی مخالفت کرو. کس کی؟ مشرکوں کی مخالفت کرو. کیسے مخالفت کریں مشرکوں کی؟ اللہ کے نبی نے کہا تم کیا کرو؟ اپنے مونچھوں کو چھوٹی رکھو، اپنی داڑھی کو بڑی رکھو. یہ مشرکوں کی مخالفت ہے. کیونکہ مشرکین کیا کرتے ہیں؟ مشرکین یا تو داڑھی کو بھی بڑی کر دیتے ہیں، مونچھوں کو بھی بڑی کر دیتے ہیں، یہ مشرکوں کا طریقہ ہے. یا پھر بعض مشرکین ایسے ہیں جو مونچھوں کو بڑی کر دیتے ہیں، داڑھی کو کٹوا دیتے ہیں، یہ بھی مشرکوں کا طریقہ ہے. مسلمانوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے مخالفت کرنے کا؟ کہ مسلمان داڑھی کو بڑی کرتا ہے، مونچھوں کو، یہ مسلمان کا طریقہ ہے. ابھی وہ کہاں سے کچھ آیا، کون کچھ بولے مونچھ مرد کی نشانی بول کے، کیا بول کے؟ مونچھ نہیں ہوتی مرد کی نشانی، داڑھی ہوتی ہے. الحمدللہ. کیا ہوتی ہے ذرا بولو. میں پریکٹیکل دلیل دوں آپ کو ایک. اگر کوئی عورت بے پردہ کہیں کھڑی ہوئی ہے، داڑھی کٹا جائیں گا تو پردہ نہیں کریں گی، داڑھی والا جائیں گا تو ضرور پردہ کریں گی انشاءاللہ. یہ داڑھی مرد کی نشانی ہے، مردوں سے پردہ ہے عورتوں کو. الحمدللہ. داڑھی کیا کرنا ہے؟ چھوڑ دینا ہے. ہو گئے جو زندگی کے دن گزر گئے وہ چھوڑ گو. اب تو چھوڑو اللہ کے واسطے. اب تو آؤ نا ماشاءاللہ. اب تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ راستے بنا رہے، تمہارے سامنے جنت کا راستہ کھول رہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تمہیں دلیلوں پہ دلیلیں، روشن دلائل دے رہا ہے اللہ تبارک، نشانیوں پہ نشانیاں بتا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. کیا ہوگا؟ داڑھی رکھیں گے تو لوگ مسلمان سمجھ کے ماریں گے. ماب لنچنگ کے ڈر سے داڑھی کاٹ رہے ہو کیا؟ جاب چھوٹنے کے ڈر سے داڑھی کاٹ رہے ہو کیا؟ ہاں، ماڈرن دکھنے کے چکر میں داڑھی کاٹ رہے ہو؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. یقین جانو اگر یہ کلمے کی بنیاد پر کوئی غیر قوم ہم پر ظلم کرتی ہے، یہ پیغام ہم دینا چاہتے ہیں. تم مارنا چاہتے ہو ہے تمہاری سکت، تم مارنا چاہتے ہو تو مارو. تم ہماری جانیں لے سکتے ہو، ہمارے جسموں سے ہماری جانیں لے سکتے ہو، لیکن ہمارے دلوں سے کبھی کلمہ توحید نہیں نکال سکتے انشاءاللہ. ہمارا کم تر ایمان والا بھی آج کل سوشل میڈیا پہ ہم کو ڈرانے کے لیے ویڈیو ریکارڈنگ کر کے ڈال رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار کے یہ بولو وہ بولو، بڑے بڑے بزرگوں کو، بوڑھے لوگوں کو پکڑ کے یہ بولو وہ بولو، مار. ہم کہتے ہیں مرتے مر جائیں گے. لا الہ الا اللہ کی صدا سن کے پیدا ہوئے تھے، مرتے لا الہ الا اللہ پڑھتے مریں گے. یقین جانو دنیا کا کوئی ظلم ہمیں اسلام سے نہیں ہٹا سکتا انشاءاللہ، نہیں ہٹا سکتا. داڑھی چھوڑو. یہ داڑھی ایسی ہے زندگی کے ساتھ بھی، بولو زندگی کے بعد بھی. زندگی میں بھی یہ داڑھی رہیں گی، مرنے کے بعد بھی خبر میں ساتھ جائیں گی انشاءاللہ. فرشتے دیکھیں گے، پہچان جائیں گے یہ تو محمد رسول اللہ کا امتی ہے، داڑھی کے ساتھ آیا ہے خبر میں ماشاءاللہ. وہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ کون سے قصے کہانیاں؟ وہ بڑے پھیکم پھاک کے ادھر کے ادھر کے باتاں لا کے فرشتے کو پکڑ رہا ایک جنا آ کے، فرشتے سے سوال کر رہا. فرشتے اپنے سے سوال کرنا، اپن فرشتے سے سوال کرنا. اپنی امت اتنی بیوقوف ہے، خبر میں جانے کے بعد فرشتے ہم سے سوال کریں گے.
نہیں کہتے ہیں، یہاں پر انہوں فرشتوں سے سوال کر رہے ہیں، عقل پہ پتھرے پڑ گئے قوم کے. سبحان اللہ، بری قوم اتنا سن کے بھی، اعوذ باللہ اعوذ باللہ. دیکھو باپ، 4 باتیں رکھی. 5ویں بات آپ کے سامنے کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو، یہودیوں کی مخالفت کرو. کیسے؟ یہودی جوتے پہن کے نماز نہیں پڑھتے، تم جوتے پہن کے نماز پڑھ کے یہودیوں کی مخالفت کرو. اللہ اکبر. کچھ دن پہلے عرب میں سے مکہ یا مدینہ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی. ایک صاحب چپل پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں، جوتے پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں. جوتے پہن کے کیسا نماز پڑھتے؟ ہم بولے مسلمانوں کا طریقہ جوتے پہن کے نماز پڑھنا ہے کبھی کبھی، یہودیوں کا طریقہ ننگے پیر پڑھنا ہے ہمیشہ. علم نہیں ہے نا قوم کو. مسلمان قوم یہ ہاں جوتا صاف ہونا چاہیے، وہ شرائط کے ساتھ اچھی بات ہے، گندگی لگی ہوئی نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے نبی ایک دفعہ جوتوں میں نماز پڑھ رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام آ کے بولے یا رسول اللہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے، آپ اتار کے سائڈ میں رکھیں، نماز کنٹینیو کریں. ماشاءاللہ، جوتوں میں نماز پڑھنا یہودیوں کی مخالفت ہوئی ہے. کبھی کبھی موقع ملے تو ٹھیک ہے، ابھی ہمارا ماحول نہیں بنایا ہندوستان میں، حیدرآباد میں ماحول نہیں ہے. اچھا گھر میں نفل نماز تو پڑھو ایک وقت، دیکھو یہودیوں کی مخالفت کر کے دیکھو، ثواب ملیں گا انشاءاللہ. تم نیا جوتا خرید کے لے کے آئے، نئے جوتے میں نماز پڑھو ایک وقت، دیکھو انشاءاللہ کیا طریقہ ہے. نبی کے سنت پر عمل کرنا کیسا ہے ہم کو جاننا چاہیے نا، عمل کرنا چاہیے جب ہم کو معلوم ہو گیا. اس طریقے سے تعلیمات دی گئی، غیر قوموں کی مشابہت نہیں کرنا ہے، ان کو کاپی نہیں کرنا ہے، ان کی مخالفت کرنا ہے. یہودی کبھی بھی عبادت جوتے پہن کر نہیں کرتے. انشاءاللہ ہم صاف جوتوں کے ساتھ عبادت کر کے کیا کریں گے؟ یہودیوں کی مخالفت کریں گے. ماشاءاللہ. 5 باتیں ہوئی. 6ویں بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی. بڑا ہے مسئلہ یہ بھی، کیا کیا کاپی ہو رہا. دیکھو غیر قوموں سے کیا کیا کاپی ہو رہا ہمارے پاس، یہ بھی کاپی ہوا کیا ذرا دیکھنا آپ. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری مسلم میں، بڑا مشہور واقعہ ہے. اسامہ بن زید کے پاس مکے کے کچھ لوگ آ کے بولے اسامہ تم اللہ کے نبی کے بہت قریب ہے، چہیتے ہیں آپ کی بات مان لیتے ہیں اسامہ. اسامہ ایک سفارش کرو، ایک سفارش کر دو. اسامہ کیا سفارش؟ کہا بڑے قبیلے کی عورت نے چوری کی ہے، ذرا سفارش کرو، ہاتھ کاٹے جائیں گے تو بدنامی ہوگی قبیلے کی، نبی سے کہو کہ معاف کر دیں. اللہ کے نبی کے پاس اسامہ بن زید گئے سفارش لے کے. اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگ یعنی بنی اسرائیل اور اس سے پہلے کے پہلی قومیں، پورا پچھلی قومیں، ہاں یہود النصارہ، بنی اسرائیل تم سے پہلی قومیں اس وجہ سے ہلاک کر دی گئی، اس وجہ سے ان کی ہلاکت اور بربادی ہو گئی کیونکہ ان کے اندر یہ صفت تھی کہ جب معاشرے کا بڑا آدمی غلطی کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، جب معاشرے کا کوئی چھوٹا اور غریب آدمی غلطی کرتا تو اس کو سزا دیتی. اللہ اکبر. کس کا طریقہ ہے یہ؟ غیر قوموں کا طریقہ ہے. اپنا کرو، پرایا کرو، گھر والا کرو، باہر والا کرو، رشتہ دار کرو، کنبے والا کرو، قبیلے والا کرو، سٹی والا کرو، شہر والا کرو، گاؤں والا کرو، کالے کلر کا کرو، سفید کلر کا کرو. انصاف کا تقاضا کیا؟ محمد رسول اللہ نے حضرت اسامہ کو کہا پچھلی قومیں اس وجہ سے ہلاک ہوئی، پچھلی قوموں کے اندر یہ صفت تھی کہ وہ بڑے لوگ، پیسے والے لوگ جب غلطی کرتے ان کو چھوڑ دیتے تھے، اور جب غریب آدمی غلطی کرتا تو اس کو سزا دیتے تھے. یقین جانو لوگوں سنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اس کی بات کرتے ہو، میری لخت جگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی، اس کو محمد رسول اللہ وہی سزا دیں گے. اللہ اکبر. اپنے تپنے نہیں ہے، اپنا بھائی غلطی کرا تو بھی غلطی مان لینا. عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہاں پر ایمان کا امتحان ہے آپ کے میرے. غیر قوموں کا طریقہ ہے کہ آج بھی معاشرے کے اندر یہ روایت عام ہے کہ جب ایک بڑا آدمی غلطی کرتا تو چھوڑ دیتے، جب ایک چھوٹا آدمی کرتا تو ڈھنڈورا پیٹ دیتے، بدنام کر دیتے. اللہ اکبر. کس کا طریقہ ہے؟ غیروں کا طریقہ ہے یہ، غیروں کا طریقہ. اسی طریقے سے میرے بھائی ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے جو اہم ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں. کیا ہے؟ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیروں کی مشابہت اور جاہلوں کی مشابہت سے بھی روکا ہے ہم کو. جاہلوں کی جاہلیت کے طریقے، جاہلیت کے دور کے طریقے، پرانے طریقوں سے بھی ہم کو روکا ہے. صحابہ کرام کے سامنے جب اسلام کی تعلیمات آئی، انہوں نے کیا کیا؟ ایک چوں چرا کیے بغیر منوعن ایسے تسلیم کر لیا، اپنے جاہلیت کے سارے رسموں کو توڑ ڈالا، سب کو چھوڑ ڈالا، سب کی قربانیاں دے دی، اسلام کو قبول کر لیا. اور آج ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ،
ولا تبرجنا تبرج الجاہلیہ جاہلیت الاولی. اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا دیکھو اپنے گھروں میں قرار پکڑنا. خواتین کے متعلق ماؤں بہنوں تم سے مخاطب ہے اللہ. دیکھو اپنے گھروں میں قرار پکڑنا, اپنے گھروں میں رہنے کی عادت رکھنا. چار دیواری تمہاری سب سے اچھی جگہ ہے, وہ چار دیواریوں کے اندر بھی سب سے کونے کا کمرہ تمہاری عبادت کے لیے سب سے اچھا ہے. دیکھو اپنے گھروں میں قرار پکڑو اور اپنی زیب و زینت کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرو جیسے تم سے پہلے جاہلیت کے دور میں عورتیں کیا کرتی تھی. اللہ اکبر. کیا روکا گیا؟ جاہلیت کے رسموں سے روکا گیا ہے. میری ماؤں بہنوں ذرا تم سنو, اور یہ ماؤں بہنوں کے بیٹے, یہ ماؤں کے بیٹے اور یہ بیویوں کے شوہر بھی سنیں, یہ بہنوں کے بھائی بھی ذرا سننے کی کوشش کریں کہ آج یہ زینت ظاہر کرنے کے مسئلے میں کیا معاملہ ہوا. اس جاہلیت کے طریقے میں آج بند سور کے باہر نکلنے کے طریقے میں ایک تو وہ طریقہ جو پریکٹیکل لوگ معاشرے میں نکل جاتے ہیں, دوسرا سوشل میڈیا کا فتنہ. میرے بھائیوں کیا ہو گیا ہے کہ ولاگنگ کے نام پر ویڈیو بنانے کے نام پر سوشل میڈیا کے نام پر آج کیا مسئلہ ہو گیا. آپ دیکھو کہ آج ایک مرد اپنی گھر کی خواتین کو بے پردہ سوشل میڈیا پر لاتا ہے. اس کو شرم بھی نہیں آتی, سمجھتا ہے کہ 4 پیسے اس کو ملیں گے, سمجھتا ہے کہ 4 ویو اس کو ملیں گے. اور ہماری مائیں بہنیں بھی ایسی باز ہیں جو سوشل میڈیا پر ولاگنگ کرتی ہیں, لوگوں میں مشہور ہونا چاہتی ہے, بے تک کی باتیں کرتی ہے, عجیب و غریب. میرے بھائیوں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں وہ خواتین جو نیچے سے تو بے پردہ ہے, اوپر اسکارف پہن کر اپنے آپ کو مسلمان بتا کر کس قبیلے کو بدنام کر رہی ہے, کس قوم کو وہ بدنام کر رہی ہے. مسلمان کی عورتیں ایسی نہیں ہوتی جو یہ ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے. یہ ویڈیوز میں جو خواتین کر رہی ہے یہ طریقہ مسلمان بہنوں کا نہیں ہوتا, مسلمان ماؤں کا نہیں ہوتا, مسلمان بیویوں کا نہیں ہوتا, مسلمان بہنوں کا نہیں ہوتا, جو معاشرے میں بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ولاگنگ کا فتنہ بھی ایسا ہو گیا, چھوٹے چھوٹے بچے موبائل لے کے ولاگنگ کرنے کے شوقین ہو گئے ہیں. گھر کی خواتین یہاں تک کہ دیوس ہے ایسے مرد جن کو اللہ نہ دیکھے گا, نہ رحمت کی نظر ان پر ڈالے گا, نہ ان کو پاک کرے گا, نہ رحم ان پر کرے گا, کہ ان کی گھر کی خواتین ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈال رہی ہے 4 پیسے یوٹیوب سے کمانے کے لیے, 4 پیسے آن لائن کمانے کے لیے. وہ تھوڑے ویو کی چکر میں, سبسکرائبرز کی چکر میں, لوگوں میں فیم کے چکر میں, مشہور ہونے کی چکر میں تمہیں دنیا تو ہو سکتا ہے مل جائے گی, لیکن یقین جانو آخرت ہمارے ہاتھوں سے چلی جائے گی, نہیں ملے گی آخرت. تم ویو گن رہے روز, کتنے ویو آئے, کتنے سبسکرائبرز آئے, ذرا اپنے نیکیوں کو بھی گنو نا, ذرا اپنے اعمال کو بھی گنو, ذرا دیکھو تو صحیح کہ اللہ کی رحمتوں کو بھی تم گنو, اللہ کی لعنتوں کو بھی تم گنو کہ کتنی اللہ کی رحمتیں ہم پہ آئیں گی یہ کرنے سے. یقین جانو اللہ جس کے مقدر میں جو رزق لکھا ہے اس تک پہنچ جائے گا. تمہیں یہ سب بے تک کے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے تمہارے مقدر میں اگر شہرت لکھی ہے اللہ تمہیں ضرور عطا کرے گا, اللہ تمہارے مقدر میں رزق لکھا ہے ضرور تم تک پہنچ جائے گا. تمہیں اس کے لیے گناہ کا طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, حرام طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. جاہلیت کی رسم ہی ہے, جاہلیت کا طریقہ ہے میرے بھائی. اور یہی پس منظر میں ایک اور مسئلہ بھی ہے. اسلام نے کہا تھا زینت چھپانا ہے, خوبصورتی چھپانا ہے, اس کے لیے ہمارے پاس ایشیا میں نظام ہے چادر اوڑھنے کا, برقع پہننے کا نظام ہے. جو برقع زیب و زینت اور نقش و نگار کو چھپانے کے لیے آیا تھا آج وہی برقعے کو نقش و نگار والا بنا دیا ہم نے. آج آپ دیکھو برقعوں کی کیا حالت ہے, آج برقعوں کی حالت کیا, برقع رہا ہے وہ خود ایک ڈریس ہو گیا ہے, پھر وہ برقعے کو ایک برقعے کی ضرورت ہے. اصل میں ایسے برقعے کو دیکھنے میں ڈریس نظر آئے. میری ماؤں میری بہنوں تم عزت دار ہو, تم عزت دار ہو, تمہاری خوبصورتی دنیا والوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے. ہاں تم عزت دار ہو, اللہ نے تمہیں اونچا مقام عطا کیا ہے. اپنی زیب و زینت کو تم چھپا کے رکھو. درندے بہت گھومتے ہیں دنیا کے اندر, درندے صفت جانور بہت گھومتے ہیں دنیا کے اندر. مسلمان ہونے کی حیثیت سے, مسلمان بھائیوں کی حیثیت سے اسلام نے تمہاری حفاظت کی ہے. تمہاری حفاظت اس میں ہے کہ تم اپنی خوبصورتی کو چھپا کے رکھو. بیل بوٹے
اور وہ نوز پیس چہرہ چھپانے کے لیے آج کل نیا فیشن چلا ہے, وہ نوز پیس پر بھی کیچن لٹکایا جا رہا ہے, کچھ چین لٹکائی جا رہی ہے. کیوں؟ اٹریکشن کے لیے. میرے بھائی میری ماؤں کیا ہے طریقہ ہے, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اس پر لکھا جا رہا ہے بعض دفعہ پرنسس, کوئین لکھا جا رہا ہے. اگر تم کوئین ہو, اگر تم پرنسس ہو, اگر تم مہارانی بننا چاہتی ہو, ذرا دیکھو تو صحیح مہارانیوں تک کس کی پہنچ ہوتی ہے. وہ مہارانیاں محل میں ہوتی ہے, اس تک پہنچنا محال ہوتا ہے. تم کوئین ہو, حقیقت میں ہو الحمدللہ. تم اسلام کی جو ہے نا رانی ہو, تم اسلام کی کوئین ہو, تم اسلام کی پرنسس ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم زینت کو اختیار کرنے والی ہو, اس کا مطلب یہ نہیں. اور جو کوئین ہوتی ہے اسے لکھ کر پھرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ نے اسے بنایا ہے, وہ اپنے باپ کی کوئین ہے, وہ اپنے بھائی کی پرنسس ہے, وہ اپنے شوہر کی پرنسس ہے. وہ لوگوں کو بتاتے نہیں پھرتی کہ اس کا کیا مقام ہے. اللہ اکبر. زیب و زینت کو چھپانا ہے, زینت کو اختیار کرے تو اپنے شوہر کے لیے, ہاں اپنے شوہر کے لیے اختیار کرے صرف. یہ اسلام کی تعلیم ہے میرے بھائی. غیروں کی مشابہت سے روکا گیا ہے. اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ بھی ہے. کیا ہے, دیکھو غیروں کو کاپی کرتے کرتے بہت چیزوں میں کاپی ہو رہی ہے ابھی, ہر چیز میں. کپڑوں کی حد تک نہیں رہ گئی بات, شادی بیاہ میں کاپی, یہاں تک کہ عقیدوں میں بھی کاپی, عقیدوں میں بھی کاپی. کیا عقیدہ ہے؟ غیروں کے طریقے پر آج مسلمانوں کے اندر یہ عقیدہ ہے کہ وہ عقیدہ جو اللہ سے ڈر کا عقیدہ تھا, اتقوا اللہ کا عقیدہ تھا, اللہ کے خوف اور ڈر کا عقیدہ تھا, آج پلٹ کر غیر قومیں ڈرتی ہیں واستو سے, غیر قومیں ڈرتی ہیں کلر سے, غیر قومیں ڈرتی ہیں گھر کے شیپ سے, کہاں سے انٹری ہونا کہاں سے ایگزٹ ہونا. یہ جو ہے نا واستو, یہ مسلمانوں کے اندر آ گیا. گھروں کو لے کر, گھروں کے نقشوں کو لے کر غیر خاموں کا طریقہ مسلمانوں میں, یہاں تک کہ یہ بدشگونی کا عالم یہ ہو گیا کہ ایک مسلمان مکاندار ہے, مسلمان کرایہ دار کو اپنا گھر کرائے پہ دیا ہے, وہ کرایہ دار کے گھر میں کسی کی میت ہو جاتی ہے تو مکاندار صاحب بولتے تمہاری میت کو ہمارے گھر کو لے کے نہیں آنا. اللہ اکبر. اللہ کے بندے, ایسا وقت جس وقت اس کے اوپر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں, اس کا اپنا چہیتا اس سے دور ہو گیا ہے, ایسے وقت میں غیر بھی آ کر مدد کر دیتا ہے. لیکن ہم نے سنا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے کرایہ داروں کی میتوں کو اپنے گھروں میں آنے سے روکتے ہیں. اللہ اکبر. کیا ہوں گا؟ آنے سے شیطان آئے گا, میت آئے گا تو افلاسی آئے گی, ایسا تم سمجھتے ہو؟ یقین جانو میت کے آنے سے افلاسی آتی نہیں آتی ہمیں نہیں معلوم ہے, لیکن یہ تمہارا جو عمل ہے مسلمانوں کے تعلق سے, تم میت کو روک رہی ہو, یہ عمل کی وجہ سے تمہارے گھر میں افلاسی ضرور آئیں گی, ہم جانتے ہیں. غیروں کا عقیدہ ہے یہ سب, مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہوتا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جو ہے نا معاملے میں یہودیوں کی مخالفت سے, غیر قوموں کی مشابہت سے ہمیں روکا ہے. کیا ہے؟ دیکھو اللہ کے نبی مدینہ گئے, مدینہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے, مدینہ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہاں پر 2 دن مقرر کیے گئے ہیں کھیل کود کے, یہ ان کے عید کے اور تہوار کے دن ہیں, یہ قوم کے عید اور تہوار کے دن ہیں. اللہ کے نبی نے کہا دیکھو یہ دور جاہلیت کی باتیں ہیں, اب اللہ نے تم لوگوں کو یہ 2 دنوں سے بھی بہت بہترین دن دیے ہیں, 2 عید کے دن دیے ہیں, ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ کے نام سے. عید الاضحیٰ, عید الفطر, بقر عید, رمضان کی عید, یہ 2 عیدیں اللہ نے دی ہے. تم یہ 2 عیدوں کے اندر خوب خوشی مناؤ, تم یہ 2 عیدوں کے اندر خوب جو ہے نا کھیل کود کرو, تم اس میں جو ہے نا کھاؤ پیو, تم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو. آج امت کا یہ مسئلہ ہو گیا, انسان مسلمانوں کو یہ 2 عیدیں بس نہیں ہو رہی, یہ 2 عیدیں بس نہیں, ایسا ہو گیا مسئلہ غیروں کو دیکھ کے, جیسا غیروں کے پاس دن کی عید ہے, ہفتے کی عید ہے, مہینے کی عید ہے, سال کی عید ہے, یہ 2 عیدوں کو چھوڑ کے آج امت کے اندر کتنی عیدیں آ گئی. اور یہی عیدوں میں سے آج انسان یہ سالانہ نئے سال کا جو جشن مناتا ہے, یہ بھی غیر قوم کی مشابہت ہے, غیر قوم کی مشابہت ہے یہ. اچھا ان کو ہیپی نیو ایئر, کس بات کا ہیپی نیو ایئر؟ پچھلے 10 سالوں سے اماں بابا پہ بوجھ بن کے بیٹھے ہوئے, 1 روپیہ کمانے کے قابل نہیں, ہیپی نیو ایئر. ہاں 4 سال سے ایک ہی پیپر میں فیل ہوتے چلے جا رہے ہیں, ہیپی نیو ایئر.
ہاں 1 روپیہ کما کے لا کے بابا کی اماں کی خدمت کرنے کے قابل نہیں ہے. ہیپی نیو ایئر. ان کی ٹوپی ان کے سر, یہاں سے قرضہ لے لیے وہاں سے قرضہ لے لیے, ان کو ڈبا دیے ان کو ڈبا دیے, یہ بیکار کے کاموں میں ہیپی نیو ایئر. کس بات کا ہیپی نیو ایئر صاحب؟ ذرا آؤ باہر نکلو, کہاں دنیا جا رہی ہے؟ کیا اللہ کا رسول کا فرمان ہے؟ کیا اسلام کے تعلیمات ہے؟ کس بات کا ہیپی نیو ایئر تم مناتے ہو آخر؟ کیا یہ غیر قوموں کی مشابہت نہیں ہے کہ غیروں کا طریقہ ہے کہ یہ جو کرسمس کے دن ہوتے ہیں یہ کرسمس کا حصہ اور پرانے مشرکوں اور کافروں کا حصہ ہے کہ ایک کافر بتوں کی پوجا کرنے والے نئے سال میں بتوں کی عبادت کر کے نئے سال کا ویلکم کرتے ہیں. اعوذ باللہ. یہ عام بات نہیں ہوتی, عام بات نہیں ہے یہ. نئے سال کا جشن منانا, ہیپی وش یو ہیپی نیو ایئر بول دینا, ایسا عام بات نہیں ہوتی. اس میں پیچھے بہت خاص باتیں ہیں, نہیں بول سکتے. آپ کو 2 لفظ دکھ رہے ہیں صرف, لیکن یہ 2 لفظوں کی بنیاد شرک پر ہے. کس پر ہے؟ شرک. میں نے اس سے پہلے بتایا, سرچ کرو جا کے, سرچ کرتے نا بیکار چیزیں سرچ کرتے نا گوگل میں, یہ سرچ کرو جینیوس. جینیوس کیا ہے دیکھو آپ. یہ جنوری کا نام جنوری کے کو رکھا گیا. یہ دیکھو آپ, جیسا ہی آپ جینیوس ٹائپ کریں گے آپ کو ایک بت کی فوٹو آ جائے گی, ایک مورتی بت کی فوٹو آئے گی, بت اسٹیچو. کیسا جینیوس بت ہے؟ 2 منہ ہیں اس کے, 2 منہ والا. وہ پچھلے گزرے ہوئے سال کو بھی دیکھ سکتا ہے, ان کا عقیدہ ہے. آنے والے سال کو بھی دیکھ سکتا ہے. نئے سال کی پہلی رات میں وہ جینیوس نام کی پوجا کرتے تھے پہلے کے مشرکین, تاکہ ہمارا آنے والا سال اچھا ہو. یہ نئے سال کا جشن ہے اصل میں. یہ 2 لفظوں کے پیچھے یہ کہانی ہے. یہ بول دینا چھوٹی بات ہے, لیکن اس کے پیچھے کا عقیدہ بڑا خطرناک ہے. نہیں بول سکتے, نہیں بول سکتے میرے بھائی. بچنا اور بچانا ہے, بچنا بھی ہے اور بچانا ہے ایک دوسرے کو یہ فتنوں سے. یہ غیر قوموں کا طریقہ ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کہتے ہیں, سنن کبریٰ کی یہ روایت ہے, کیا کہا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ کہا تم اللہ کے دشمنوں سے ان کے تہوار میں مشابہت نہ کرنا. اللہ اکبر. کیا کہا؟ کہا عمر بن خطاب نے کہ تم اللہ کے دشمنوں کے تہواروں میں ان کو کاپی نہیں کرنا. اگر انہوں اپنے تہوار میں پتنگ پھیلاتے تم پتنگ نہیں اڑانا, انہوں اپنے تہوار میں پٹاخے پھوڑتے تم نہیں پھوڑنا, انہوں اپنے تہوار میں کلر لگاتے تم نہیں لگانا. چاہے چوتھی کے نام پہ ہو, چاہے منجگوں کے نام پہ ہو, چاہے سانچگوں کے نام پہ ہو, لگاتے تہوار میں, تم خوشی کے موقع پر کلر نہیں لگانا. آج یہ ہو گیا نبی کے نام پہ میلاد النبی کے جلوسوں میں ہولی کھیلی جا رہی ہے. ہولی کا لفظ اس وجہ سے استعمال کر رہا ہوں, کلر ڈالنے کو ہی ہولی کہا جاتا ہے. اس بات سے آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. آج غیر قوموں کے مشابہت کیا کہا عمر بن خطاب نے؟ سنن الکبریٰ کی روایت, تم اللہ کے دشمنوں کے تہوار میں ان کو جو وہ کام کرتے ہیں کاپی نہ کرنا, ان کی مشابہت اختیار نہ کرنا, ان کی مخالفت کرنا ہے. 8 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. 9ویں بات ایک اور بھی ہے, حالانکہ وقت ہو گیا. 9ویں بات کیا ہے؟ دیکھو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ مدینے میں کچھ یہودی ایسے ہیں, یا اکثر یہودی ایسے ہیں, جب بیوی حیض کی حالت میں ہوتی ہے تو اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں, اس کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے, اس کو علیحدہ رکھتے, الگ روم میں رکھتے. چند مسلمان بھی ایسا کرنے لگ گئے. دیکھا دیکھی اللہ کے نبی تک علم آیا. اللہ کے نبی نے کہا دیکھو تم سارے معاملات کرو سوائے جمع کے, ہم بستری مت کرو, ہم بستری رات کے وقت دور رہو, لیکن کھانا ساتھ بیٹھ کر کھا سکتے ہو. ہاں اٹھ بیٹھ ساتھ سکتے ہو, وہ کھانا پکاتی ہے اس کے ہاتھ کا کھانا. آج کئی مسلمان یا مسلمان گاؤں کے اندر یہ ریت و رواج آج بھی ہے کہ کوئی عورت کو حیض آتا ہے تو اس کو ایسا الگ کر دیتے ہیں, الگ رکھتے ہیں, اس کے ٹچ کی ہوئی چیز کو ہم ٹچ نہیں کرتے, اس کے پکائے ہوئے کھانے کو ہم. یہ بہت خطرناک طریقہ ہے, یہودیوں کا طریقہ ہے اصل میں. یہ اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اچھا, جو ہم میں سے نہیں ہوں گا وہ غیروں میں سے ہوں گا. جی, اس کا معنی یہی ہے نا, یا تو کوئی ہم میں سے ہوں گا یا ہمارے علاوہ میں سے ہوں گا. جب اللہ کے نبی کہہ دے کہ وہ ہم میں سے نہیں, کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ ہم میں سے نہیں مطلب مسلمانوں کے طریقے پہ نہیں, وہ غیروں کے طریقے پر ہے, وہ غیر قوموں میں سے ہو جائے گا. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے کلوں کو پیٹے, رخساروں کو پیٹے. جب غم کا عالم ہوتا ہے تو غم کے عالم میں اپنے آپ کو مار لینا یہ غیروں کا طریقہ ہے. اور اللہ کے نبی نے کہا اپنے کپڑے پھاڑے.
غم کی حالت میں اپنے کپڑے پھاڑے اور چیخ چیخ کر چلا چلا کر راگ نکال نکال کر غم کی باتیں دور جاہلیت کی باتیں کرے. کیا کہا؟ اپنے گالوں کو پیٹے, اپنے کپڑوں کو پھاڑے اور راگ نکال نکال کر. آج دیکھو آپ مسلمانوں کے اندر کبھی کسی کے گھر میں انتقال ہو جاتا ہے, بعض عورتیں یہ سارے کام کرتی ہیں جو غیروں کا طریقہ ہے. کیا کرنا ہے؟ روکنا ہے, جا کے روکنا ہے, بتانا ہے. غم ہونا چاہیے, آنسو نکلنا چاہیے, تکلیف ہونی چاہیے. اپنا عزیز ہم سے دور ہوا ہے, ہمارے بیٹے کا انتقال, ہمارے والد کا انتقال, ہماری والدہ کا انتقال, غمگین ہونا چاہیے. غم کا مطلب یہ نہیں کہ ہم غیروں کا طریقہ اپنانے والے ہوں گے. اسی طریقے سے میرے بھائی ایک اور مسئلہ بھی ہے. کیا ہے؟ عصبیت. عصبیت کا مطلب کیا ہے؟ انسان اپنے حسب نسب کی بنیاد پر دشمنی کرے, اپنے علاقے کی بنیاد پر دشمنی کرے, اپنی قوم کی بنیاد پر. ہمارا خاندان اونچا, تمہارا خاندان چھوٹا, ہم یہ خاندان کے, تم وہ خاندان کے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو اللہ کے نزدیک کوئی خاندان کی بنیاد پہ بڑا ہونے والا نہیں ہے. اللہ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے, جو زیادہ پرہیزگار ہے, جو زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہے. عصبیت ہے. عصبیت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے خاندان حسب نسب کی بنیاد پہ, اپنے علاقے کی بنیاد پہ, اپنے قوم کی بنیاد پہ لوگوں سے دشمنی رکھے, لوگوں سے لڑائی کرے, اور لوگوں سے جو ہے نا لڑائی کرے اور عصبیت پر ہی اس کا انتقال ہو جائے, وہ ہم میں سے نہیں. اللہ اکبر. آج ایسا ہوتا, خاص طور پہ جو گلف کنٹریز وغیرہ گئے ہوئے ہیں یا باہر فارن کنٹریز وغیرہ, وہاں پر کیرلا والے رہتے, کیرلا والے انہیں بازو دوسرے اسٹیٹ والوں کو نہیں دیکھتا. حیدرآباد والا, انڈیا والا, بنگلہ دیش کے اپنے نہیں, بلکہ اسلام انسان ہونے کی حیثیت سے یہ انسانیت کا درس دیتا ہے کہ تم انسان ہو, چاہے آگے والا مشکل میں پھنسا انسان کسی قبیلے کا ہو, کسی شہر کا ہو, کسی ملک کا ہو, کسی کے اور ماننے والا ہو, ضروری ہے کہ تم وہ مشکل میں پھنسے ہوئے انسان کی مدد کرو, عصبیت نہ کرو. یہ بھی غیروں کا طریقہ ہے, اسی طریقے سے آخری بات بتا کر بات ختم کیے دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی ہمیں بتائی ہے. کیا کہا؟ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت, حضرت معاویہ روایت کرتے ہیں. اللہ کے نبی حضرت معاویہ نے فرمایا ہے بنی اسرائیل اس وجہ سے ہلاک ہوئے. اللہ اکبر. دیکھو بنی اسرائیل سے خاص طور پہ پچھلی قومیں جو تباہ ہوئی, وہی عمل ہم اگر کریں گے. کیا ہے؟ دیکھو ایک محاورہ ہے, اگلا گرا. یہی بات کو سمجھنا ہے کہ جس وجہ سے بنی اسرائیل ہلاک ہوئے, اگر وہی عمل ہماری قوم میں بھی آئے گا, دور نہیں کہ ہلاکت ہم پر بھی نازل کر دی جائے. حضرت معاویہ روایت کرتے ہیں, صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. کہا بنی اسرائیل کی ہلاکت کی شروعات اس عمل سے ہوئی کہ ان کی عورتوں نے بالوں کو جوڑنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. بال لمبے دکھنے کے لیے بال کے جوڑے, بال مصنوعی بال, ڈپلیکیٹ ہیئرز. آج کیا کانسیپٹ ہے؟ انسان کے بال جاتے ہیں تو انسان خوبصورت دکھنے کے لیے ڈپلیکیٹ بالوں کا استعمال کرتا ہے. خواتین بال لمبے دکھنے کے لیے بالوں میں بال جوڑتی ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں. اللہ کے نبی نے تاکید کرتے ہوئے کہا بنی اسرائیل کی تباہی کی شروعات اس عمل سے ہوئی کہ ان کی عورتوں نے بالوں میں بال جوڑنا شروع کر دیے. میرے بھائیوں, مصنوعی خوبصورتی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس میں کوئی کمی نہیں ہے. تمہارے چہرے کے مطابق تمہاری ناک کیسی ہونی چاہیے, اللہ نے ویسی بنائی ہے. تمہارے چہرے کے مطابق تمہارے آنکھ کیسے ہونے چاہیے, اللہ نے وہ ڈیزائن کیا ہے. تمہارے چہرے کے مطابق تمہارے آئی بروز کیسے ہونے چاہیے, اللہ نے ڈیزائن کیے ہیں. تمہارے چہرے کے مطابق تمہیں داڑھی کتنی آنی ہے, اللہ نے ڈیزائن کی ہے. اس کو الگ سے بنا سنوار کر تو تڑاق کر کے پلاسٹک سرجری کرا کے فلانا امکا ڈمکا کر کے لمبے بال کو جوڑ کے یہ سب کرنا اصل میں غیروں کی مشابہت ہے, اور بعض دفعہ یہی عمل انسان کی تباہی کا سبب ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. من تشبہ بقوم فہو منہم. کیا حدیث کا معنی ہے معلوم آپ کو؟ یہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. دو معنی ہیں, تم اگر نیک لوگوں کو کاپی کرو گے
تم نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کرو گے، تم اللہ کے ولیوں کو کاپی کرو گے، تم اولیاء اللہ اور صحابہ کو کاپی کرو گے، تو انشاءاللہ تمہارا شمار وہ اللہ کے ولیوں میں ہوگا۔ اور اگر تم وقت کے گناہگاروں کے جو ہے نا کاپی کرو گے، وقت کا گناہگار ہے، وہ کیسے بال رکھتا ہے میں ویسے بال رکھتا ہوں، وہ کیسے کپڑے پہنتا ہے میں ویسے کپڑے پہنتا ہوں، اس کا کیا اسٹائل ہے میرا وہ اسٹائل ہے، اس سے دلی محبت ہے، اس سے دلی محبت ہے، غیر قوموں کے طریقے ہیں، تو یقین جانو من تشبہ بقوم فہو منہم، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس کو وہ کاپی کرتا ہے۔ غرض کہ میں نے آپ کے سامنے تقریباً 12 باتیں رکھی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غیر قوموں کی مشابہت کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ اسلام میں مکمل داخل ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے، اللہ ان مسلمانوں کی تو غیب سے مدد فرما دے۔ اللہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ ہندوستان میں مساجد کی حفاظت فرما، ہندوستان میں مدارس کی حفاظت فرما۔ اللہ جہاں کہیں یہ ظالم مسلمان نہتے مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ پہلے تو التجا ہے ان کے مقدر میں ہدایت ہے، اللہ انہیں اسلام کی ہدایت عطا فرما دے۔ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں، اللہ جیسے یہ ہم نہتے مسلمانوں کو ذلیل کر رہے ہیں، اللہ یہ دنیا کے سامنے ان کو ذلیل کر کے انجام تک پہنچا دے۔ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ تو ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔